السلام علیکم. آج کی کہانی او میرے بے وفا. کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon. یہ ان دنوں کی بات ہے جب کراچی میں شادی ہال نئے نئے بنے تھے اور گھر کے سامنے شامیانہ لگا کر شادی یا کوئی اور تقریب کرنے کا رواج ابھی کلی طور پر ختم نہیں ہوا تھا. لوگ شادی ہال کو کلب کہتے تھے اور ایسی شادی میں شرکت کرنا باعث فخر سمجھتے تھے جس کا انعقاد شامیانے کی بجائے روشنیوں سے جگمگاتے شادی ہال میں ہو. تو ایسی ہی ایک شادی میں ہماری فیملی نے بھی شرکت کی تھی. ولیمہ کی دعوت تھی اور 11 بجنے سے پہلے سب کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے، مگر خواتین گھر، بچوں اور شوہروں کو بھول کر باتوں میں مشغول تھیں. میرے بڑے بہنوئی نے مجھے پاس بلا کر آرڈر دیا کہ میں ذرا خواتین کے حصے میں جا کر ان کی بیگم یعنی صفیہ باجی کو یاد دہانی کروا دوں کہ گھر بھی واپس جانا ہے. میں ذرا جھجکتا ہوا خواتین کے پوشن کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا. صفیہ باجی تو نظر نہیں آئی، البتہ وہ نظر آ گئی. وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کے بال بہت ہی لمبے تھے. میں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھے جا رہا تھا کہ کسی نے میرا بازو پکڑ کر ہلایا. میں گھبرا کر پلٹا تو صفیہ باجی 16 بار نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی. کیا ہو رہا ہے یہ؟ باجی وہ لڑکی، میں گھبراہٹ میں اتنا ہی کہہ سکا. کون سی لڑکی؟ صفیہ باجی نے جھٹکے سے میرا ہاتھ نیچے کیا جس سے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. تمہیں کچھ عقل ہے؟ ایسے بیوقوفوں کی طرح کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ جاؤ باہر، میں بس آ رہی ہوں. شرمندگی سے پانی پانی ہونا کسے کہتے ہیں یہ مجھے اسی دن پتہ چلا تھا. میں نے ایم اے اکنامکس کیا تھا اور بینک میں نئی نئی نوکری ہوئی تھی. کچھ تو زمانہ بھی آج جیسا نہیں تھا اور کچھ میں طبیعتاً سادہ مزاج تھا، لہٰذا محلے، پڑوس اور خاندان سے یونیورسٹی تک میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف ایسی ویسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا. اس رات تو اچانک اس پر نظر پڑ گئی تو اس کا خوبصورت چہرہ اور ریشمی زلفیں جیسے مجھے کچھ لمحوں کے لیے محصور کر گئی تھیں. اس کے بعد تو خیال بھی نہیں آیا. مگر پھر تقریباً 1.5-2 ماہ بعد ایک شام جب میں بینک سے واپس آیا تو گھر والوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے. صفیہ باجی نے آگے بڑھ کر گلے لگایا تو میں نے حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھا، کیونکہ صفیہ باجی نے ساری زندگی سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے کبھی پیار سے بات نہیں کی تھی، نہ کہ گلے لگانا. مبارک ہو، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے. عید کے چاند شادی ہے انشاءاللہ. ایک تو اچانک شادی طے پانے کی اطلاع اور پھر صفیہ باجی کا یوں خوشی سے بے حال ہونا، یہ دونوں باتیں میرے لیے اس قدر اچنبھے کی تھیں کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکا. ہم نے تمہاری شادی تابندہ سے طے کر دی ہے. ارے بھائی، وہی لڑکی جسے دیکھ کر تمہارے حواس گم ہو گئے تھے اور تم ہانگ کانگ کی طرح اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے. اس موقع پر بھی جو بقول ان کے خوشی کا تھا، ان کے پاس میرے لیے اچھے الفاظ نہیں تھے. حالانکہ اب میں کوئی بچہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہے مجھے پل بھر میں بے عزت کر دیں، مگر عمر میں وہ کافی بڑے ہونے کی وجہ سے اب تک مجھے بچہ ہی سمجھتی تھی، جو مجھے کبھی کبھی سخت ناگوار گزرتا تھا. لہٰذا اس وقت بھی میرا موڈ خراب ہو گیا، اور ویسے بھی مجھے تو اب اس لڑکی کی شکل بھی ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے اپنی شادی کا سن کر خوشی سے پاگل ہو جاتا. شادی کی تیاریاں تو گھر میں ہو ہی رہی تھیں، مگر سب سے زیادہ جس بات کا چرچا تھا وہ یہ کہ شہاب کی ہونے والی دلہن بے انتہا خوبصورت ہے. اس کی خوبصورتی کی جس انداز میں مثالیں دی جاتی تھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنی خوش نصیبی پر پھولے نہ سماتا. مگر پتہ نہیں کیوں اس سارے معاملے میں میرا رد عمل بڑا نارمل سا تھا، یعنی یہ کہ شادی تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھی. تو اب اگر ہو رہی ہے اور اسی خوبصورت لڑکی سے ہو رہی ہے جس پر ایک نظر ڈال کر میں نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا، تو اس میں بھلا ایسی کون سی غیر معمولی بات تھی؟ دراصل زندگی کے ہر مرحلے پر میں اسی طرح نارمل ہی رہا کرتا تھا، چاہے وہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں ملنے والی نمایاں کامیابیاں ہوں
یا جس ملٹی نیشنل ادارے میں مجھے پورا یقین تھا کہ بآسانی جاب مل جائے گی، وہاں پر ریجیکٹ ہونا۔ ایسے معاملات میں نہ میں کبھی زیادہ خوش ہوا نہ ہی رنجیدہ۔ شاید اسی لیے میرے دوست مجھے ٹھس کہتے تھے۔ میرا احسان ساری زندگی یاد رکھنا، میں نے کیسے اسی رات تابندہ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور کیسے جھٹ پٹ تمہاری شادی کروا دی۔ مجھے میرے کمرے کے اندر دھکیلتے ہوئے صفیہ باجی احسان جتانا نہیں بھولی تھی۔ احسان تو واقعی انہوں نے مجھ پر کیا تھا۔ تابندہ جیسا چکا چوند کر دینے والا حسن کم کم ہی نظر آتا ہے، اور پھر اس کی شرمیلی ادائیں۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں واقعتاً خوش قسمت ہوں۔ شکل و صورت اور قد و قامت میں بھی کسی سے کم نہ تھا، تعلیم اور معاشی حیثیت بھی لاکھوں سے اچھی تھی، اور اب نئی زندگی کے آغاز کے لیے اللہ نے ایسا ہم سفر عطا کر دیا تھا جسے دیکھ کر اور جس سے مل کر اپنانے کی چاہ ہر دل میں جاگ سکتی تھی، اور مجھے تو وہ بن مانگے ہی مل گئی تھی، تو مجھے بجا طور پر اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے تھا۔ مگر یہ سب سوچتے وقت مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اپنے آپ پر رشک اور آنے والی زندگی کے بارے میں خوش گمانی بس چند گھنٹوں کے لیے ہی تھی۔ پھر اس کے بعد تو ایک مستقل بے کلی میرا نصیب بننے والی تھی۔ ان دنوں مہنگے مہنگے پارلرز میں دلہنیں نہیں سجائی جاتی تھیں، بس گھر کی خواتین مل جل کر دلہن کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق سنوار دیتی تھیں۔ تابندہ کا حسن تو بغیر کسی سنگھار کے اس قدر مکمل تھا کہ مزید کسی مصنوعی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور ولیمے کی دلہن کے لیے تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر الگ ہی نکھار ہوتا ہے۔ آتشی رنگ میں وہ حقیقتاً انار کی نازک کلی لگ رہی تھی۔ میں اپنی عادت اور مزاج کے خلاف بہت خوش تھا، اور مہمانوں کی توصیفی نظروں اور تعریفی جملوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا کہ اچانک ایسا لگا جیسے شعلہ سا لپکا ہو۔ کیا حال ہے داماد جی؟ نرم گرم ہاتھ سے میرے گال پر چٹکی لے کر پوچھا گیا۔ اس انتہا سے زیادہ بڑھی ہوئی بے تکلفی پر میں نے سٹ پٹا کر مخاطب کی طرف دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں معنی خیز سی شرارت لیے وہ خاتون تھوڑا سا میری طرف جھکی ہوئی تھی۔ ان کے لباس سے اٹھتی دل فریب مہک اور بے تکلفی کا انداز۔ میں نے کچھ بھوکلاتے ہوئے تابندہ کی طرف دیکھا۔ بڑی بھابھی ہیں، اس نے دھیرے سے تعارف کروایا۔ تب تک وہ میرے برابر میں بیٹھ چکی تھی۔ 3 سیٹر صوفے پر 3 آدمی بیٹھ تو جاتے ہیں، مگر ذرا مشکل سے، یا پھر مجھے ہی اس وقت ایسا محسوس ہوا، اس لیے میں نے تھوڑا دور ہونے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے، ڈر گئے؟ کھنکدار ہنسی کے ساتھ سوال کیا گیا۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اب ذرا غور سے اس چہرے کی طرف دیکھا جو بہت خوبصورت نہ ہونے کے باوجود ایک ایسی کشش لیے ہوئے تھا کہ پہلی نظر کے بعد دوسری بار دیکھنے کی خواہش بے چین کر دے۔ کچھ تمتمایا ہوا سا گندمی رنگ، بڑی بڑی بھوری آنکھیں جن میں ایک خاص چمک تھی، وہ بے تکلفی سے میرے ساتھ لگی بیٹھی تھیں۔ کبھی تابندہ کے کان میں کوئی سرگوشی کرتی اور کبھی مہمانوں پر تبصرہ کرتی۔ وہ مجھے عجیب سی بے چین کر دینے والی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھیں، اور کچھ دیر بعد جب وہ اٹھ کر چلی گئیں تب بھی میری نظریں مسلسل اس سحر انگیز سراپے کا پیچھا کرتی رہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ صرف میں ہی نہیں، وہاں کئی اور بھی تھے جو اس کی شخصیت کے سحر میں گرفتار تھے۔ ادھیڑ عمر مرد، نو عمر لڑکے بار بار خواتین کے حصے میں آ کر صرف اسی سے ہی بات کرتے، اور وہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ اور کبھی ہنس ہنس کر اس انداز میں جواب دیتی جیسے اسے اپنی اہمیت کا بخوبی ادراک ہو۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بعض عورتیں اچھے بھلے مردوں کی عقل کو خبت کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اپنی شادی کے اگلے ہی دن اپنی نئی نویلی اور حسین ترین دلہن کے پہلو میں بیٹھ کر جس طرح میری نظریں اس کے تعاقب میں بھٹک رہی تھیں، اس سے مجھے اس سنی سنائی باتوں کی حقیقت کا اندازہ بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ واقعی میری عقل خبت ہو گئی تھی کہ زندگی کے ان خاص لمحوں میں جب پوری محفل کی توجہ میری جانب تھی، میں سارے ماحول سے بیگانہ ہو کر ایک ایسی عورت کے لیے جو نہ صرف عمر میں مجھ سے کچھ بڑی تھی
بلکہ میری بیوی کے بڑے بھائی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے میرے لیے واجب الاحترام بھی تھی۔ یوں بے قرار ہوا جا رہا تھا، مگر مجھے کسی بات کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ میرا سارا وجود آنکھ بند کر اس پرکشش سراپے کو اپنے اندر سمو لینے کے لیے بے قرار ہوا جا رہا تھا۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑ گئے، رشتہ داروں کے گھروں میں ہونے والی دعوتیں بھی ختم ہو گئیں۔ تابندہ کا ساتھ ہر لحاظ سے خوش کن تھا، مگر ایک خلش تھی جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت بے چین رکھتی تھی، اور یہ بے چینی اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی جب میں تابندہ کے ساتھ اس کے گھر جاتا۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لہٰذا مجھے سسرال میں بھرپور پذیرائی ملتی، اور خاص طور سے داماد جی کہہ کر جب اس کی بڑی بھابھی اپنی بھوری آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر مسکراتے ہوئے میری طرف کوئی چیز بڑھاتی تو میرا دل چاہتا کہ میں اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لوں۔ یہ خیال ہی میرے وجود میں ایک سنسنی سے پھیلا دیتا، مگر دوسرے ہی پل میں اپنے آپ پر نفرین کرتا۔ آخر ایسا کیا تھا سمینا میں کہ جس کے لیے اپنے گھر کا ماحول اور اس گھر سے ملنے والی تربیت اور اخلاقیات کے سارے سبق بھولنے لگا تھا؟ مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اسی طرح آنکھ میں چولی بھی اکیلے کھیلنے کا کھیل نہیں۔ تو جو کھیل میری شادی کے اگلے روز ان گنت مہمانوں اور نئی نویلی دلہن کی موجودگی میں شروع ہوا تھا، اس میں اکیلا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹیں، اس کا بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھپ تھپا کر بات کرنا مجھے احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ وہ بھی مجھ سے اسی انداز سے دلچسپی لے رہی ہے۔ تابندہ جب بھی میں کے جانے کے لیے کہتی، میں فوراً تیار ہو جاتا۔ گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اور آنے جانے کے لیے ملنے والی یہ آزادی شاید تابندہ کی خوشی کے لیے بہت کافی تھی۔ وہ یوں بھی بہت گھریلو سی لڑکی تھی، نہ اسے اپنی بے تحاشا خوبصورتی کا احساس تھا، نہ ہی میری طرف سے توجہ کی کمی کا گلہ۔ وہ تو بس اسی بات کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی تھی کہ اسے مجھ جیسا خوش روا اور خوش قامت مرد شوہر ملا ہے۔ سسرال میں سب اس کے گرویدہ تھے، اور میری اچھی آمدنی کی وجہ سے اس کی خواہشات کی تکمیل بھی بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جاتی تھی۔ ایک تابندہ ہی نہیں، اس کے گھر میں سبھی بہت سادہ طبیعت کے تھے، سوائے اس کی بڑی بھابھی کے۔ تابندہ کے سب گھر والے مجھ سے ایسی محبت کرتے کہ کبھی کبھی میں شرمندہ ہو جاتا، مگر اس دل کا کیا کرتا جو ایک بالکل غلط وقت پر بالکل غلط جگہ آ کر میرے اختیار سے باہر ہو گیا تھا۔ انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے، چاہے وہ بے وفائی ہو یا بے ایمانی، اس کے لیے اس کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے، مگر 1000 بار سوچنے کے باوجود مجھے کوئی ایسا نقطہ نہیں مل سکا جس کی بنیاد پر میں اپنی عزت اور آنے والی زندگی کی خوشیاں داؤ پر لگانے کے لیے اتاولا ہوا جا رہا تھا۔ بے شک وہ ایک پرکشش عورت تھی، مگر اس سے پہلے بہت سی پرکشش عورتیں دیکھی ہوں گی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ میں اس سے پہلے آنکھیں بند کر کے جی رہا تھا، مگر شاید وہ عورتیں سمینا کی طرح بے تکلفی اور خود اعتمادی کا مظاہرہ نہیں کرتی تھیں۔ شاید یہی ایک خوبی تھی جو مجھے مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کبھی ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا تو کبھی دوسرا۔ میں یہ بھی سوچتا کہ آخر وہ کیوں ایک گھر بار والی عورت ہو کر مجھے اس انداز سے چیلنج کر رہی تھی، جیسے مجھے ہرا کر اسے اپنی ذات کے حوالے سے کسی یقین دہانی کا احساس ملنے والا ہو، یا پھر میری پہلی ولیمے والی ملاقات کے رد عمل کی وجہ سے وہ مجھے کسی آزمائش میں ڈالنا چاہ رہی تھی کہ میں اس کھیل میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ پہلے دن ہی اسے دیکھنے کے بعد میرے چہرے کے جو تاثرات ہوئے ہوں گے وہ کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے وہ تو جان ہی گئی ہوگی، اور شاید میری اس کیفیت سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ مجھے مزید آزمائشوں میں ڈال رہی تھی۔ شاید یہ، شاید وہ، میری سوچ کی ڈور ریشم کی طرح الجھتی ہی جا رہی تھی۔ صفیہ باجی نے جب مجھے تابندہ کے ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو میرا دل چاہا کہ میں خوشی سے ناچنے لگوں۔ تابندہ کے نازک سے وجود کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے زیادہ چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے سے منع کیا تھا،
میں وقتی طور پر سب کچھ بھلا کر اس کی ناز برداریوں میں لگ گیا۔ ویسے بھی ڈاکٹر کی ہدایت کی وجہ سے تابندہ نے گھر سے نکلنا تقریباً بند ہی کر دیا تھا، اور کئی دنوں سے سمینہ سے سامنا نہ ہونے کی وجہ سے میں اسے بھولا ہوا تھا۔ مگر جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بہت کم عرصے میں ایک عام سی بات بن جاتی ہے، لہٰذا یہ خوشخبری بھی میرے لیے چند ہی دنوں میں ایک معمول کا واقعہ بن کر رہ گئی، اور میں دوبارہ اس پرفریب رشتے پر چل پڑا جہاں وقت اور سفر دونوں ختم ہو جاتے ہیں مگر منزل کا نشان نہیں ملتا۔ تابندہ کا میکے جانا بہت کم ہو گیا تھا، مگر بڑی بھاوج ہونے کے ناطے سمینہ خود اکثر اس کی خبر گیری کے لیے آنے لگی تھی۔ اس کی شوخ چلبلی ادائیں شاید اماں کو اتنی پسند نہیں تھی، مگر صفیہ باجی تو اس کی گرویدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ صفیہ باجی اس کو بہت خوش مزاج سمجھتی تھیں۔ اس روز سمینہ نے مجھے حسب عادت داماد جی کہہ کر مخاطب کیا تو نہ جانے کیوں میں چڑ سا گیا۔ یہ آپ مجھے ہمیشہ داماد جی کیوں کہتی رہتی ہیں؟ میرا نام شہاب ہے، میں نے خاصی ناگواری سے کہا تو وہ اپنے گداز لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ لا کر بولی، ایسے نازک رشتوں میں ہر دم یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ ورنہ تو انسان بھٹک بھی سکتا ہے، اس نے پلکیں جھپکائے آرام سے جواب دیا۔ اور اگر انسان پہلے ہی بھٹک چکا ہو؟ میں نہ جانے اس سے کیا سننا چاہ رہا تھا۔ تو ہمیں بھٹکے ہوں کو سیدھے راستے پر لانا بھی آتا ہے۔ اس کی کھنکدار ہنسی مجھے اندر تک جلا گئی اور میں بے بسی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ کچھ کہنے اور کچھ سننے کی بڑھتی ہوئی خواہش میری زندگی کو مکمل طور پر بے سکون کر چکی تھی، مگر بہت چاہنے کے باوجود جھجک کے ساتھ میرے اندر کوئی خوف سا تھا جو مجھے سمینہ سے کھل کر کچھ کہنے سے روکے ہوئے تھا۔ میں اپنی اس کم ہمتی پر ہزار بار خود کو ملامت کرتا، مگر پھر بھی اظہار کا حوصلہ نہیں پاتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ بہار کی ایک خوبصورت صبح نے مجھے پھول سی بیٹی کا باپ بنا دیا۔ گلابی گالوں اور سیاہ لچھے دار بالوں والی گڑیا جیسی بیٹی جب پہلی بار میری گود میں آئی تو خوشی اور محبت کے جذبے سے میں مغلوب ہو کر رہ گیا۔ کچھ بولے بنا اس کی من موہنی صورت کو تکتا رہا۔ حسب عادت سمینہ کی آواز ابھری، بڑا فخر ہو رہا ہوگا داماد جی؟ وہ میرے کندھے پر جھکتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے تابندہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر زردیاں پھیلی ہوئی تھیں اور آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ میں نے آہستگی کے ساتھ بیٹی کو جھولے میں لٹا دیا اور تابندہ کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، مگر اس نے بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے حیران ہو کر سمینہ کی طرف دیکھا تو وہ حسب عادت اپنی معنی خیز انداز میں مسکرا دی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد حسب دستور تابندہ کو اپنے میکے جانا تھا، مگر اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہی گھر آئے۔ حالانکہ اس کی امی نے بہت زور دیا مگر وہ کسی طرح راضی ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اصل میں داماد جی سے دور رہنا مشکل بھی تو بہت ہے نا، سمینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تابندہ نے پلٹ کر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، ہاں مشکل تو بہت ہے۔ ننھی منی فائزہ کو گود میں لیے جب تابندہ گھر میں داخل ہوئی تو ایک انجانے احساس سے میری آنکھیں بھر آئیں۔ صفیہ باجی نے آگے بڑھ کر گلے لگایا، مبارک ہو، باپ بن گئے ہو۔ جی ہاں، اب آپ بھی ذرا میری عزت کا خیال کر لیا کریں صفیہ باجی، میں مسکرایا۔ اپنی عزت کا خیال تو انسان کو خود رکھنا پڑتا ہے، تابندہ نے ایک بار دھیمی آواز میں پھر سے کہا تو میں جو صفیہ باجی سے مخاطب تھا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ آج اس نے دوسری بار ایسی ذو معنی سی بات کی تھی۔ وہ فائزہ کو بیڈ پر لٹا کر خود کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بدستور زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ صفیہ باجی باہر چلی گئیں تو میں نے سوالیہ نظروں سے تابندہ کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب آپ ایک بیٹی کے باپ بن گئے ہیں، آپ کو اپنے ہر رویے میں محتاط ہونا پڑے گا، لوگوں سے ان کے رشتوں کے مطابق ملنا جلنا ہوگا
دنیا کی نظریں بہت گہرائی تک جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو اپنی بیٹی کے سامنے شرمسار ہونا پڑے۔ وہ نظریں نیچی کیے بڑے دھیمے انداز میں بولتی جا رہی تھی اور میرا پورا وجود کسی ایسے ساز کی طرح جھنجھنا رہا تھا جو کسی اناڑی کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کھڑا رہوں یا فوری طور پر وہاں سے ہٹ جاؤں، مگر میں جاتا بھی تو کیسے، کیونکہ میرے قدم تو وہیں جم کے رہ گئے تھے۔ تابندہ اپنی بات کہہ کر اب دوسری طرف منہ کیے لیٹی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میری عقل پر کیسے پتھر پڑ گئے تھے کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان معاملات میں عورتوں کی حس کس قدر تیز ہوتی ہے۔ اگر سمینہ کو میری بے لگام نظروں کا اندازہ ہو گیا تھا تو تابندہ بھی ان معنی خیز جملوں اور چور نظروں کے راز سے کیسے انجان رہ سکتی تھی۔ شرمندگی، ندامت اور کہیں چھپ جانے کی خواہش لیے میں بمشکل کمرے سے باہر نکلا اور گھر کے قریبی پارک کا رخ کیا، جہاں تنہائی میں بیٹھ کر مجھے اپنی آئندہ زندگی کے لیے نہ صرف کوئی لائے عمل طے کرنا تھا بلکہ اپنے آپ سے کئی عہد بھی لینے تھے۔ فائزہ کے ہونے کے 1.5 سال بعد عارفہ اور پھر 2 سال بعد وہاب کی پیدائش کے بعد ہماری فیملی مکمل ہو گئی۔ میں نے اپنی ساری توجہ پیسہ کمانے اور تابندہ نے بچوں کی تربیت میں لگا دی۔ تابندہ نے میکے جانا بہت کم کر دیا تھا اور میں نے تو تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ کسی خاص موقع پر اگر جانا پڑتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے تھوڑی دیر میں واپس آ جاتا۔ پتہ نہیں کیوں یہ محض میرا خیال تھا یا حقیقت کہ کوئی مجھے رکنے کے لیے اصرار بھی نہیں کرتا تھا۔ جو بھی ہو، میرا سامنا سمینہ سے بہت ہی کم ہوتا اور وہ بھی مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ اس کی وجہ بھی یقیناً میرا سرد رویہ ہی تھا۔ وہ پہلے کی طرح کھنکدار کہکہا لگاتی اور سب سے چھیڑ چھاڑ کرتی دلکش سراپے والی سمینہ ہی تھی، مگر میری نظروں میں اب فرض کے پہرے لگ گئے تھے۔ کبھی کبھی دل میں ایک کسک سی جاگتی، ایک بے قراری سی سرسراتی، مگر یہ خیال نفس کے گھوڑے کو لگام دیے رکھتا کہ تابندہ نے ایک بار کے بعد پھر کبھی اپنی کسی بات میں کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا کہ جو میرے لیے شرمندگی کا باعث بنتا۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی اور میرے گھر اور بچوں کو پوری ذمہ داری سے سنبھال رہی تھی۔ ہماری زندگی بڑے پرسکون انداز میں گزر رہی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سکون بھری زندگی میں کوئی ہلچل پیدا ہو۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ تینوں بچوں کی شادی ہو گئی۔ دونوں بیٹیاں اور بیٹا اپنے گھر میں خوش و خرم اور آباد ہیں۔ تو اب میں 60 سال کی عمر میں جب میرے پاس بہت سا فارغ وقت ہے تو سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک خلش سی رہ جاتی ہے۔ سمینہ آج بھی میرے لیے ایک سوال ہی ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہو سکتا ہے وہ محض ایک خوش مزاج عورت ہو، یا پھر اس کی زندگی میں ایسی کوئی کمی ہو جسے وہ اپنے کہکہوں کے پردے میں چھپائے رکھنا چاہتی ہو۔ جب کبھی اس کا خیال آتا ہے تو کبھی ایک کسک محسوس کرتا ہوں اور کبھی اپنی ہی ذات سے شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ بہرحال جو بھی تھا، لوگ بالکل ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ بعض عورتیں اچھے بھلے مردوں کی عقل خبط کر دیتی ہیں۔